دوستوں ڈرامہ اسٹائل پرورش کی آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی ولی کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بہن نے امریکہ جانے سے انکار کر دیا ہے تو وہ اپنی روم کی حالت بگاڑ دیتا ہے اور اپنی ہر ایک چیز اٹھا کے پھینکتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ آنیہ تمہیں نہیں پتا کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے دوبارہ یہ فیصلہ کرنے کی کہ ہم پاکستان ہی رہیں گے۔ میں تو شکر کر رہا تھا کہ موم نے کسی طرح سے بابا کو کنونس کر لیا اور ہم فائنلی یہاں سے جا رہے ہیں، لیکن تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو جواب میں آنیہ کہتی ہے کہ میں اور کیا کرتی، تم دیکھ نہیں رہے تھے کہ بابا ماما آپس میں کتنا لڑ رہے تھے، مجھے یہ سب دیکھنا نہیں پسند، اس وجہ سے میں نے بابا سے کہہ دیا کہ مجھے واپس امریکہ نہیں یہاں پہ ولی آنیہ سے کہتا ہے کہ تم آخر اتنی احمق کیسے ہو سکتی ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم کتنی بڑی غلطی کر رہی ہو، میرا کریئر صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ہی خراب ہوگا اور میری پڑھائی کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ بھی تم ہی وجہ ہو اس کی۔ تو یہاں سے آنیہ روتی ہوئی اپنے روم میں جاتی ہے اور بہت ہی زیادہ روتی ہے۔ تو روم میں جاتے ہی امل اس سے پوچھتی ہے کہ آنیہ تم اتنا کیوں رو رہی ہو؟ آنیہ کہتی ہے کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ ولی نے مجھے بہت ہی زیادہ آنیہ سارا قصیدہ امل کو ڈال دیتی ہے۔ تو جواب میں امل کہتی ہے وہ ابھی نہیں سمجھتا، اس وجہ سے تم اس کے ساتھ زیادہ بحث مت کیا کرو اور اس کی باتوں کو زیادہ دل پر مت لو، اس نے جذبات میں آ کر تمہیں یہ باتیں کر دی ہیں اور ویسے بھی وہ تم سے پیار تو بہت کرتا ہے۔ اس دن جب اسکول میں لاک ہو گئی تھی تو اسی نے آ کر تمہیں پیچھے والے گیٹ آیا تھا اور اسی نے تمہیں گھر لایا تھا، اس لیے تم اپنے دل میں کسی قسم کا بھی اپنے بھائی کے لیے غلط خیال مت رکھو۔ اسی طرف جب آنیہ کی ماں کو پتہ لگتا ہے کہ آنیہ نے واپس جانے سے انکار کر دیا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا تم نے ایسا کیوں کیا ہے، ہمیں واپس جانا چاہیے تھا، اسی میں تم دونوں کی بہتری ہے اور میں بھی یہاں اور نہیں رہ سکتی، مجھ سے نہیں ہو سکتی ان سب کی۔ تو یہاں پہ پیچھے کھڑا ہوا جہانگیر یہ سب سن لیتا ہے اور نور سے کہتا ہے کہ کیوں نہیں ہوتی تم سے یہ خدمتیں، آخر ابھی تو یہ سب کچھ کر رہی ہے، وہ کیوں نہیں کہتی کہ مجھ سے یہ نہیں ہوتا، اس لیے تمہیں بھی یہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو جواب میں مانور کہتی ہے کہ وہ یہاں پہ صدیوں سے یہ کام کرتی آ رہی ہے اور اسے ہر چیز کا پتہ ہے۔ تو جواب میں جہانگیر کہتا ہے کہ اب تمہیں یہیں رہنا ہو، بچے تمہارے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ یہاں پہ سب گھر والے مل کر مہنور اور جہانگیر کو مانور کو پھر سے یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ آخر یہ بچے اپنے باپ کے بغیر وہاں کیسے رہیں گے اور وہ کون سی زندگی ہے جو یہ اپنے باپ کے بنا جئیں گے۔ دوسری طرف ایک بار پھر مایا اور ولی کا ٹکراؤ ہوتا ہے اور یہ ٹکراؤ دھیرے دھیرے ان کی محبت میں بدل جائے گا۔ جیسے ہی وہ ولی سے ٹکراتی ہے اس کے کان سے ایئر فون گر جاتا ہے، تو جیسے ہی ولی وہ ایئر فون اپنے کان میں لگاتا ہے تو وہ گانا سن لیتا ہے جو کہ مایا سن رہی ہوتی ہے۔ تو وہ مایا سے کہتا ہے کہ آخر یہ کون سا گانا ہے جو تم سن رہی ہو؟ تو مایا اس کے ہاتھ سے اپنا ایئر فون کھینچتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھا کرو، بہتر ہوگا کہ میرے کام میں ٹانگ مت اڑایا کرو، میں جو ان سے بھی گانا سنتی ہوں یہ صرف میری پرائیویسی ہے اور میری پرائیویسی ڈسٹرب نہیں کرو۔ ولی آگے سے ہنس پڑتا ہے اور مایا سے کہتا ہے کہ تم لوگوں کی بھی کوئی پرائیویسی ہے